بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خالش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، جب سے کووڈ کی ریسٹرکشنز ہٹی ہیں، کووڈ کے معاملات سے الحمدللہ بہت حد تک ہم سب کی جان چھوٹی ہے، تو بزم سخن نے جو پچھلے 1-1.5 سال سے معاملات رکے ہوئے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ اس پر بہترین طریقے سے اپنا سفر شروع کیا، اور پچھلے لگ بھگ 3 مہینوں میں ہم نے 3 بہت بڑی الحمدللہ نشستیں کی، بہت اچھے پروگرامز کیے۔ دیکھیں، پروگرام کسی کی تعداد بڑے ہونے سے یا بہت بڑے ہال میں ہونے سے یا بہت بڑی سٹی میں اور ہزاروں کی تعداد میں ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ پروگرام معیاری ہونا چاہیے، پروگرام کسی مقصد کے حساب سے ہونا چاہیے، تو وہ پروگرام اچھا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اپنی جو پہلی جو تقریب کی 30 جولائی کو، وہ ہم نے کی ایک کتاب تھی جو ہمارے بہت ہی اچھے دوست ٹیپو ارسل کی کتاب تھی، ان کی نعتیہ کلام کا مجموعہ کلام آیا تھا، اس پر کی ہم نے رونمائی بھی کی، اور اس کا ہم نے جو ہے الحمدللہ وہاں ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوا، اس میں ہم نے ایوارڈز بھی دیے، آپ سے اس پہ تذکرہ ہوا تھا۔ الحمدللہ اس تقریب میں جس طرح والہانہ انداز میں میں نے دیکھا کہ بزم سخن کے دور دراز سے بھی لوگ آئے، احباب آئے، انہوں نے تشریف لائے، اس میں شرکت کی، تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں نے پہلی نشست کی تھی 2014-15 میں غالباً، اور اس میں عابد علی بیگ صاحب ہمارے مہمان خصوصی بنے تھے، پہلی دفعہ وہ آئے ہوئے تھے ہانگ کانگ سے، تو اس طرح کا لطف آیا تھا۔ اسی طرح کا ہمیں لطف آیا جب ہم نے 15 اگست کو پروگرام کیا، عکس مینا کی تقریب رونمائی کی، مشاعرہ کیا، ہم آکسفورڈ گئے، اور پھر کل اس سنڈے کو ایک بہت شاندار تقریب کی ہم نے، ایک ایسی تقریب جو مدتوں یاد رکھی جائے گی، مجھے خود پروگرام کر کے جس میں مزہ آیا، وہ تھی کتاب دل کی تقریب رونمائی، اور وہاں ہوا مشاعرہ۔ اصل میں لطف یہ آیا کہ وہاں وہ جو ہال تھا، جو لان تھا، جو ماشاءاللہ نجمہ عثمان صاحبہ کے گھر کا جو لان تھا، اس کی ایک اپنی خوبصورتی، ایک اپنی بہار ہے اس کے اندر ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک اس کو رکھے۔ بہت خوبصورت جگہ تھی، وہ لوکیشن بہت اچھی تھی، موسم بہت اچھا تھا، لوگ بہت اچھے تھے، اور اس قدر شاندار تقریب ہوئی کہ آپ یقین کیجئے کہ آپ ضرور اس کا لطف اٹھائیں گے۔ لیکن میرے خوش نصیبی یہ ہے کہ میرے ساتھ اس وقت وہ لائن پہ موجود بھی ہیں اور مجھ سے بات بھی کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں نجمہ آپا؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا نجمہ آپا، ہوا یہ کہ آپ بیٹھے ہوئے، ہاں ہوا یہ کہ جب پرسوں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے سے تقریب کر کے ہم نکلے، تو ہم لوگوں نے سب نے سوچا تھا کہ بھئی دوسرے دن جا کے، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے، اس کی رپورٹنگ کریں گے اور یہ کریں گے اور اس کو جلدی سے لگائیں گے، لیکن وہ دوسرا دن اتنا ہمارے لیے طویل سب کے لیے رہا، منڈے کا دن تھا، بہت سی چیزیں نہیں ہو سکیں، تو میں نے کہا کہ اب اس کا کسی نہ کسی طرح مداوع تو کیا جا سکے۔ الحمدللہ وہ رپورٹنگ تو ساری ہو گئی، سب کچھ ماشاءاللہ دنیا بھر میں اس پروگرام کو سراہا بھی جا رہا ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، اس کا مداوع کسی اور طریقے سے ہونا چاہیے، آپ سے ٹی وی پہ بلا کر بھی کتاب دل پر بات بھی کی جائے کچھ مختصر، اور آپ کے تاثرات لیے جائیں کہ وہ جو محفل ہوئی تھی وہ کیسی ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ کتاب دل ہے کیا چیز؟ کتاب دل جو ہے وہ، جیسے اس پروگرام میں رضا علی عابدی نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کتاب کا نام ہونا چاہیے تھا کتاب اور دل، یعنی کتاب الگ اور دل الگ۔ تو یہ کتاب، اس کتاب میں دل کی وہ باتیں ہیں، دل کی وہ یادداشتیں ہیں، دل کے وہ جذبات ہیں جو میں نے حج کے دوران ماشاءاللہ میں نے محسوس کی، اور ان تمام محسوسات کو، ان تمام جذبات کو الفاظ میں ڈھالا بہت مشکل کام تھا، وہ میں نے اس میں منتقل کر دیا۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ اس کا نام کتاب دل ہی ہونا چاہیے، کیونکہ واقعی اس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ میرے دل سے نکلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مجھے ایک طرح سے وجدان کہہ سکتی ہوں، مجھے یہ ہوا تھا کہ آپ لکھیے اس پہ کچھ، تو اس لیے اس کتاب کا نام ایک تو کتاب دل ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، اور اس میں یہ کہ جو میں نے منتقل کیا ہے وہ میرے وہ جذبات ہیں جو تقریباً جتنے بھی حاجی وہاں جاتے ہیں ان کے دلوں میں ہوتے ہوں گے، لیکن میں نے وہاں جو اور لوگوں کو دیکھا اور محسوس کیا، یعنی اس میں عکاسی جو ہے وہ، آپ نے کتاب پڑھی ہوگی سہیل، تو وہ جو ہے وہ بس میں نے سوچا کہ یہ مجھے اس میں لکھنا چاہیے،
اس میں مجھے 3 سال لگ گئے لکھنے میں. اچھا، آپ 2017 میں غالباً گئی تھی وہاں حج پہ؟ 17 میں گئی تھی میں، بلکہ زیادہ ہی 1-2 سال تو آپ نکال دیجئے بیماری اور اس میں، لیکن میں نے جم کے جب لکھا تو مجھے 3 سال لگ گئے. حالانکہ میں نے وہاں ڈائری لکھتی رہی تھی میں، پھر بھی جب میں قلم اٹھاتی تھی تو مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جو یعنی اتنی مقدس سرزمین پہ آپ نے کے لیے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں، تو ایک ایک لفظ اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بڑا مشکل کام ہے. نہیں، بہت اچھی بات. سفر نامے تو لکھے جاتے ہیں لیکن حج کا سفر نامہ لکھنا جو ہے وہ جیسے غالباً اس دن ذکر بھی ہوا اتنا آسان نہیں ہے. جی اچھا، اس دن ہم پروگرام کی بات کرتے ہیں جب ہم سنڈے کو، پچھلے سنڈے کو بلکہ ابھی پرسوں وہاں جمع تھے اور مختلف لوگ اپنی رائے اس کتاب کے بارے میں دے رہے تھے، ظاہر ہے، اور بہت اچھے اور بڑے بڑے لوگ، رضا علی عابدی جیسے لوگ وہاں موجود تھے، مفتی عبدالوہاب وہاں موجود تھے، پروفیسر عقیل دانش صاحب وہاں موجود تھے، ڈاکٹر جاوید شیخ وہاں موجود تھے، عابد علی بیگ صاحب تھے. ان سب نے اپنی رائے دی. تو موسٹلی جو لوگوں کی رائے تھی، جس کا لب لباب یہی تھا جو میں سمجھاؤں کہ آپ سے جو تعلق ہے اس تعلق کی بنا پر انہوں نے آپ کی جو نثر نگاری ہے اس کا کمال بتانے کی کوشش کی کہ اس کتاب میں موجود تھا. اور عقیل دانش صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ آپ شاعرہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے ایک شعر اس میں استعمال نہیں کیا. تو یہ کیسے رخ بدلا کہ آپ تو شاعرہ بھی تھیں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ اشعار کی بھرمار کر دیتی، تو وہ کیوں نہ ہوا؟ یہ بہت جی سہیل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور اصل میں جب مدینے میں ہمارا جو حج تھا نا، وہ ہم مدینے سے ہم نے سفر شروع کیا تھا. تو جو ہم مدینے میں تھے وہاں 5 دن ہم نے گزارے. تو مدینے میں یہ ہوا یقیناً کہ میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو اس میں کتاب میں شامل ہے، وہاں میں نے نعت کہی. لیکن اس کے بعد سہیل آپ یقین کریں کہ میرے ذہن میں جو میں لکھتی ڈائری جب میں لکھ رہی تھی تو اشعار دور دور کہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ تمام جو میں چیزیں دیکھ رہی تھی، جو میں محسوس کر رہی تھی. عقیل دانش صاحب نے بالکل صحیح بات کہی کہ اشعار کی بھرمار ہونی چاہیے تھی. کچھ اشعار تو ہونے چاہیے تھے لیکن اشعار نہیں آ رہے تھے. الفاظ اور وہ محسوسات جو تھے وہ میں ان کو ڈھالتی رہی، وہ نثر کی شکل میں آتے رہے. اچھا، یہ میرے ساتھ موضوع ہی ہوا. آپ ایک شاعرہ ہونے کی حیثیت سے ایک موضوع ہوا میرے ساتھ کہ میں نے اس میں واقعی کہیں کسی یعنی شعر نہیں لکھا کہیں بھی اس میں. جی اچھا، وہاں اس تقریب میں ہم موجود تھے، ہم سب نے ماشاءاللہ بڑا اچھا اس میں حصہ لیا، بہت اچھی تقریب ہوئی. وہ رضا علی عابدی صاحب کے بھی کمنٹس تھے، انہوں نے جو کمنٹس دیے وہی کہا کہ ہزاروں، یعنی کہ ظاہر ہے 1400 سال سے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور ان میں سے ہزاروں لوگوں میں سے، لاکھوں لوگوں میں سے چند ہزار تو وہی ہوتے ہوں گے جو ادیب ہوتے ہیں اور وہ آ کے اپنا سفر نامہ لکھتے ہیں. لیکن یہ منفرد اس لحاظ سے ثابت ہوا کہ ایک تو آپ نے ایک اس میں بہت بڑا جملہ کہا تھا، میں چاہوں گا کہ آپ جملہ ضرور کہیں دوبارہ اور اس کی وضاحت بھی کریں، کہ آپ نے کہا کہ مجھے میرے بیٹے نے بیٹی کی طرح حج کرایا. یہ جملہ بہت اچھا لگا تھا، اس لیے کہ عموماً ہمارے یہاں اس کے اگینسٹ جملہ بولا جاتا ہے کہ بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ بالکل بیٹوں کی طرح ہیں. تو اس میں کیا کردار تھا زبیر کا اور کیسے رہا؟ ہم نے تو پڑھی ہے کتاب، میں چاہوں گا ناظرین کے لیے بھی تھوڑا سا اس پہ بتائیں آپ. جی بالکل. دیکھیے بات یہ ساری جی ساری بات یہ ہے کہ واقعی میں نے سفر تو اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ کیا، اور عموماً کہا یہی جاتا ہے کہ بیٹیوں کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں. اور وہ جو جملہ میں نے کہا زبیر کے لیے کہ بیٹے نے میرا بیٹی کی طرح ساتھ دیا اور سفر کرایا، تو اس نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا جو بیٹیاں رکھتی ہیں. اب اس میں ایک مثال دوں گی جو کتاب میں نہیں ہے کہ وہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کو کبھی نہ کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم لوگ مختصر سامان لے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنے کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں لوگ اور کچھ نہ کچھ وہاں پر انتظام ہوتا ہے، خواتین کے اس میں بھی ہوتا ہے، باہر بھی ہوتا ہے، لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ مجھے کندھوں میں تکلیف تھی، میں نہیں کر پا رہی تھی. اچھا، تو زبیر نے میری وہ مجبوری دیکھی، اور ایک بیٹی ہی وہ محسوس کر سکتی ہے. تو اس نے کہا اماں آپ مجھے 1-2 چیزیں دے دیں، میں یہاں پر دھو کر اور آپ کو خشک کر کے لا کے دے دوں گا. تو میں نے کہا بیٹا یہ تم کیسے کرو گے، اچھا نہیں لگے گا. تو کہنے لگے کیوں نہیں کروں گا، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں کیوں نہیں کر سکتا یہ کام. تو آپ سوچئے کہ وہ لے گئے اور لے جا کر واقعی انہوں نے جس طرح بھی کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ انہوں نے
خود کرके तय करके कपड़े मेरे हाथ में दे दिए. तो ये मिसाल है, एक मिसाल. बहुत अच्छी मिसाल दी आपने बहुत अच्छी बात की. आपकी इस गुफ्तगू के दरमियान हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. सैयद इकबाल कर रहा हूँ लंदन से. इकबाल साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? प्रोग्राम बड़ा अच्छा है और देखता ही रहता हूँ, मजा लेता रहता हूँ, लेकिन बार्किंग में हूँ इतनी दूर, आपके स्टूडियो में इतनी दूर नहीं आता कभी कभी. नहीं, आप ज़रूर चक्कर लगाएं, आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम में हैं. आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो हमने पिछले 3 महीनों में लगभग 3 प्रोग्राम्स किए हैं इस्लाम चैनल उर्दू के तवस्सुत से बज़्म सुखन ने. और अभी हम बात कर रहे हैं तो किताब दिल, जो नजमा उस्मान साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद भी है, उनकी किताब की परसों रुनुमाई हुई है. और ये हज के सफ़रनामे पर, आप ख़ुद बहुत अच्छी नातें पढ़ते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो क्या कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा कहूँगा माशाल्लाह से. और ये किताब सबको मिलनी चाहिए. और एक जो वतन के बारे में चंद अशार थे जो मैंने 28 अप्रैल 1997 को सनराइज रेडियो में अनीता नासिर को सुनाया था. तो आधे मिनट के लिए अगर टाइम दे तो वो सुना दूं जरा सा. जी 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 सुनाएं. न बदलो चेहरे निजाम बदलो, वतन के यारो निजाम बदलो, जो अदल इंसाफ चाहते हो तो आज के सुबह शाम बदलो. वाह, बदलना जो मैं देखो तो मैं कदे का निजाम बदलो. क्या बात है, क्या बात है. जमाना चलता है चाल उल्टी, बदल के सुबह को शाम बदलो. हराम खाते हैं लोग अब तो हलाल खाओ, हराम बदलो. वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया. आपने इतना ज़बरदस्त कलाम भी सुनाया. हमारे साथ नजमा आपा भी मौजूद हैं, एक और कॉलर भी, इनसे भी बात करते हैं. अच्छा, नजमा आपा मौजूद है. नजमा आपा, आपसे बात हो रही थी, आपने ज़ुबैर का भी तज़किरा किया, ज़ुबैर के हवाले से बताया. हमें एक जो इस गुफ्तगू के दौरान जब हम वहाँ बात कर रहे थे, बहुत से लोगों ने, चंद लोगों ने इस ख़यालात का भी इज़हार किया कि उम्मन होता यह है कि हज पर जब आप जाएँ तो वहाँ के फ़ज़ाइल बयान करें, वहाँ की बहुत अच्छी बातें और इसके तज़किरे करें. लेकिन हमने ये देखा, और मैं चाहूँगा कि आप इसकी वजाहत कर भी दें ताकि और लोगों तक भी पहुँच जाए, कि आपने बहुत सी ऐसी चीज़ों को भी तज़किरा किया जिन पर शायद पर्दा डाला जा सकता था. तो आपकी पेश नज़र क्या ऐसी बात थी कि आपने उन चीज़ों का तज़किरा किया, गंदगी के हवाले से, कुछ और इंतज़ामी हवालों से जो आपने बात की, उसकी क्या रीज़न थी? ये भी आपका एक बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है. ख़ास तौर पे मिना में क़याम के दौरान जो ख़वातीन को आप कह सकते हैं कि जो मसाइल तो नहीं, मुश्किलात पेश आती हैं, और उसमें मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो खुद उनके, यानी अगर बहुत सी बातें चाहें तो खुद उनको ठीक कर सकती हैं. अच्छा. और उस पर लोग पर्दा डाल देते हैं, उस पर बात नहीं करते हैं. तो वहाँ आपको मैं गालिबन यानी अगर मालूम नहीं है तो मैं आज बताना चाह रही हूँ कि मिना एक ऐसी जगह है और मुज़दलिफ़ा और अरफात कि वहाँ पर इंतज़ामिया ने अपने हाथ उठा लिए एक तरह से. अच्छा. कि वहाँ पे लोग जो है ना, उनको अपनी देखभाल खुद करनी होती है. यानी आप समझें कि वहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे जो कूड़ा उठा रहे हैं या और इस तरह की उसमें आपका साथ देंगे. वहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता. करोड़ों के हिसाब से वहाँ पे हाजी मौजूद होते हैं. तो वहाँ पे देखा जाए तो वो डिसिप्लिन की वो फिजा होती है कि जिसमें अगर आप खुद ही अपनी देखभाल कर सकें या खुद ही कुछ चीज़ों का जो है एहतियात कर सकें तो बहुत अच्छा इंतजाम हो सकता है. बिल्कुल. क्योंकि गवर्नमेंट हर साल वहाँ पे कुछ ना कुछ उसमें तब्दीलियां करती रहती है, कुछ ना कुछ उसमें मैं समझता हूँ आपने शामिल होती रहती हैं जो सालों पहले नहीं थी. मेरा ख्याल है एक बात हुई, किसी ने कहा जी, आपने बहुत अच्छी वजाहत करी है. मैं आपको आप अकील दानिश साहब को भी इस प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ और गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएंगे. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? करम है भाई. सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इस्लाम चैनल का कि उनके तवस्सुत से इस तरह की बहुत खूबसूरत महफिलों की जो तफसील है वो भी आ जाती है जी. और लोग वाकिफ होते हैं कि अब क्या हो रहा है जी. उसके बाद बज़्म सुखन का भी तज़किरा कि इस कौशल के हंगामों से बचकर भी आपने इस तरह के बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किए. अच्छा सर, हमारे साथ नजमा उस्मान साहिबा भी मौजूद हैं. हम बात कर रहे थे कि बज़्म सुखन ने ज़ाहिर इस्लाम चैनल उर्दू और प्रोफेसर अकील दानिश साहब की ज़ेर निगरानी जो हमने पिछले 3 महीने में 3 महफ़िलें की हैं, उस पर हम बात कर रहे थे कि मौसम दिल नशी मदीने में टीपू अरसल की किताब से सिलसिला शुरू हुआ. फिर हम रिफ़त साहब मीना की किताब अक्स मीना की तकरीब रुनुमाई और उसका वहाँ मुशायरा हुआ. और फिर परसों हम माशाअल्लाह गए किताब दिल नजमा उस्मान साहिबा की किताब और वहाँ भी मुशायरा हुआ.
تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم بالکل دبے بیٹھے تھے 1.5 سال سے تو ایک دم چھوٹے نکلے ہیں تو ہر مہینے پروگرام کر رہے ہیں، یا واقعی وقت کی ضرورت تھی یہ پروگرامز؟ آپ نے ایک کمال تو یہ کیا کہ سب سے پہلے کووڈ کے بعد آپ نے جو پروگرام کیا ہے وہ تھا مسجد دلنشی مدینے میں، تو ایک مذہبی سلسلہ. اس کے بعد تھوڑا سا غزل کی طرف آپ گئے کہ لوگوں کی دلچسپی باقی رہے، اور اس کے بعد اب یہ کتاب دل جو آئی ہے، تو یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں، اور بیچ میں آپ نے کس طرح اس کو کور کیا ہے عکس مینا یہ غزل کو. اور ان تینوں محفلوں میں بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگ بہت سے آئے جن سے ہمیں توقع بھی نہیں تھی کہ ان معاملات میں اور اس دور میں یہ لوگ آئیں گے، لیکن یہ آپ کا اعزاز ہے. سر آپ بھی ساتھ ہیں، نجمہ آپا بھی ساتھ ہیں، لیکن ہم ایک کالر بھی ساتھ ہیں، ان کو بھی لے لیتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مشتاق بول رہا ہوں جی برمنگھم سے. جی مشتاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. شعر و شاعری کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، ساتھ مسائل کے بارے میں بھی. تو سب سے پہلے میں عرض کروں، گزارش کروں کہ ملت اسلامیہ امت مسلمہ سرکاری ادارے اور اچھے اچھے نیم سرکاری ادارے اور اچھے اچھے نجی ادارے کھلے رکھے. جیسے کہ آپ کا ٹیلی ویژن چینل کھلا رہتا ہے، اسی طرح کھلے رکھے. بہت شکریہ، بڑا اچھا آپ نے مشورہ دیا اور اچھی بات کہی ہے. عقیل دانی صاحب بھی موجود ہیں، نجمہ صاحبہ بھی موجود. عقیل بھائی، آپ نے کہا کہ ظاہر ہے ہم نے ایک نعتیہ کلام سے اور اس سے ایک سلسلہ شروع کیا، اور ہم کل جب ہم نے نجمہ صاحبہ آپا کے جو پروگرام کیا وہ ایک حج کی تقریب تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت اچھی اور بڑی تعداد میں ایسے لوگوں نے اس میں شرکت کی جن کے خیالات دنیا میں مانے جاتے ہیں. تو وہ جو کتابوں پہ تبصرے ہوئے ان تینوں تقریبات میں، اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ کتاب کے ہر لفظ کو لوگوں نے پڑھا اور اس سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور بعض ایسے پہلو بھی اس میں کتابوں میں تلاش کیے گئے جو شاید لکھنے والے کے ذہن میں بھی نہ ہو. اسی کے لکھنے والا تو قلم برداشت تھا، جو کچھ اس کے اوپر اتر رہا ہے وہ لکھتا رہتا ہے. اس کی جو تفصیل ہے اور اس کا جو تجزیہ ہے وہ بھی پڑھنے والے کرتے ہیں. صحیح کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے. جیسے بھی آپ نے تذکرہ کیا نا، ایک جملے کا آپ نے ذکر کیا کہ نجمہ صاحبہ نے کہا کہ اس نے میرے بیٹے نے بیٹیوں کی طرح میری دیکھ بھال کی. تو ان کو شاید لکھتے وقت ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ اس کی گہرائی کہاں تک جاتی ہے. اسی طرح ٹیپو ارسل نے بہت سی باتیں لکھی، نعت کے بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں. میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جیسے کہ ابھی تذکرہ بھی ہوا اور آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے کہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور حج بیت اللہ کے لیے، اور اس میں سے جیسے آپ نے کہا چند ہزار لوگ تو ہیں ایسے جنہوں نے اپنے اپنے خیالات کو قلم بند کیا مختلف انداز میں. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ مستقل رہا ہے اور انشاءاللہ مستقل رہے گا، اور یہ پڑھا جاتا ہے بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے. اور یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آدمی اس موقف میں نہ ہو کہ وہاں کی زیارت کر سکے تو کتاب پڑھ لے، دھڑکتا ہے. وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے علامہ ضیاء القادری کا، ارے وہ پرے درے پاک پڑ جانے والے، یہ جا ہماری نظر جانے والے. سبحان اللہ، بہت اچھی بات کی. ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہے، نظر جو اپنے ساتھ جو وہ دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے. جی ایک کالر اور موجود ہے، ان کو بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، ڈاکٹر صوفیہ ستوت عرض کر رہی ہوں. سہیل بھائی کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ اور اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. آپ کتابوں کی رونمائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو مجھے ٹیپو ارسل کی کتاب جو نعت خوانی کی کتاب تھی اس میں، اور یہ کتاب دل کی رونمائی میں آنے کا اتفاق ہوا. اور یہ دونوں کتابیں اب میں آج کل پڑھ رہی ہوں، مطلب پوری تو نہیں پڑھ پائی ہوں، لیکن یہ کہ گاہے بگاہے. اور کتاب دل تو میں نے سنڈے سے آ کے شروع کی ہے. تو بس یہ ہے کہ ان کتابوں نے جیسے دل کو چھو لیا ہے. اور نجمہ آپا کو بھی بہت مبارک ہو، اور ٹیپو ارسل صاحب کو بھی. اور انہوں نے نجمہ آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی بات بھی سن رہی ہیں. بس اپنا سب جو ہے وہ روا کر دیا ہے. جی بہت زبردست بات کی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے. نجمہ آپا آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ نے کتاب لکھ دی، آپ نے اپنا کام کر دیا، ہم نے کوشش کر کے اپنا حصہ ڈالا، اپنی شمع اپنے حصے کی جلا دی، ایک تقریب کر دی. اب یہ کتاب لوگوں تک پہنچنی چاہیے تاکہ لوگ بہت ڈیمانڈ کر رہے ہیں.
تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ویسے ہماری خدمات حاضر ہیں اس کے لیے۔ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ابھی ایک صاحب نے فون کیا تھا کتاب ہمیں ملنی چاہیے، تو بزم سخن نے اتنا ہمارا ساتھ دیا ہے، تو میں یہ چاہوں گی کہ بزم سخن کے حوالے سے جو لوگ کتابیں ان کو چاہیے تو وہ آپ کے توسط سے انہیں مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت زبردست، اچھی بات ہے۔ اسی طرح میں نے اس کے جو پبلشر ہیں خالد شریف صاحب، ان سے میں نے یعنی کہا ہوا ہے کہ آپ پلیز پاکستان یعنی لنڈن میں تو انہوں نے مجھے بھیج دی کتابیں، تو آپ یہ کام کریں گے اور میں خود یہ کام کروں گی، اگر مجھے لوگ اپنا پوسٹل ایڈریس بھیج دیں تو میں کتابیں ان کو بھجوا دوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے سرپرست اعلیٰ عقیل رانی صاحب بھی موجود ہیں۔ سر، ہماری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ تقریبات میں ان کتابوں کو ضرور رکھا جائے جو پہلے ہمارے سے ہو چکی ہیں، رونمائی جن کی ہو چکی ہے، تو آپ کیا تجویز دیں گے کہ آئندہ جو کتابیں ہو چکی ہیں جن کی تقریبات، انہیں بھی ضرور رکھا جائے تاکہ اگر کسی تک وہ کتاب نہیں پہنچی ہے تو یہ بھی پہنچی جائے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح ہے، بہت اچھا آپ نے اس سلسلے میں سوچا ہے۔ جو کتابیں جن کی ہم تقریب بنا چکے ہیں وہ، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، اور آنے والی کتابیں بھی، اس لیے کہ ہر تقریب میں ہر آدمی موجود نہیں ہوتا، صحیح بات، اور اگر کسی کو پڑھنا ہے کتاب دل کے متعلق، کسی کو پڑھنا ہے اکسمینہ کے متعلق، کسی کو پڑھنا ہے ٹیپو ارسل کی نعتوں کے متعلق، وہ وہاں موجود ہوں گی تو ان کو لے لیں گے۔ بہت اچھی تجویز ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہے، ان کو بھی لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، تو میں کافی ٹائم سے دیکھ رہی ہوں، تو سہیل بھائی وہ اپنا کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی آپ کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز جی جی کنٹینیو کریں، آپ کنٹینیو کریں۔ جی جی تو کتابیں جو ہے مجھے بھی کس طرح مل سکتی ہے؟ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، آپ سب سے پہلے تو مبارکباد دے سکتی ہیں، نجمہ آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، بہت بڑی مشہور شاعرہ بھی ہے، مصنفہ ہے، افسانہ نگار ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپا، ایک خاتون آپ سے بات بھی کرنا چاہتی ہیں۔ جی ضرور، بہت بہت شکریہ۔ اور کتاب آپ کو مل جائے گی، آپ اپنا پوسٹل ایڈریس جو ہے یا تو سہیل بھائی کو دے دیں یا مجھے دے دیں، کتاب آپ تک پہنچ جائے گی۔ بہت شکریہ انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ آپ سب انشاءاللہ، کوشش ہماری یہ ہوگی کہ یہ کتابیں ہم صرف تقریب رونمائی کر کے، جیسے ہمارے سرپرست اعلیٰ نے کہا، ہم ایک طرف نہیں ہو جاتے، ہم یہ تقریبا چاہتے ہیں کہ کتابیں بھی ان تک پہنچے جو کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، کتاب سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، کتاب سے تعلق جوڑنا ہمارا کام یہ ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک رونمائی کریں، ایک تقریب رونمائی کریں کتاب کی، اس کے بارے میں اپنی رائے دیں، کچھ اور لوگوں سے، کچھ اہل دل سے، اہل قلم سے دعوت دیں، ان کو بلائیں، وہ اپنی رائے اس کتاب کے بارے میں دیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کتاب قارئین تک پہنچے، وہ کتاب پڑھیں، کیونکہ کتاب سے اگر رشتہ جڑ گیا تو پھر سارے کام ہو گئے۔ اور کتاب پڑھ کے اپنا تبصرہ ضرور دیں، اپنی رائے دیں، چاہے آپ سمجھتے ہیں جیسی ہے، آپ کو رائے ضرور دینا۔ کیا کہتے ہیں عقیل رانی صاحب آپ اس پہ؟ ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اصل میں جو ہماری نئی ٹیکنیک ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا مطالعے میں کمی آئی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طرح کتاب کا ترسیل ہو لوگوں تک۔ صحیح، دیکھیے، آپ اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اور جو گیجٹس آپ چلے ہیں دنیا بھر میں، اس پر پڑھ بھی لیتے ہیں آپ، چیزیں دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن کتاب کی جو بات ہے اس کا کوئی جواب ابھی تک ہو نہیں سکتا، اور یہی انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کتاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا جو ساتھی ہے آدمی کا، وہ کتاب ہے۔ واہ، بہت اچھی بات کی سر آپ نے۔ جب اس کے اطراف میں کوئی نہ ہو، اس وقت یہ جو لفظ ہیں یہ اسے روشنی دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپا نجمہ عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا۔ عقیل دانش صاحب موجود ہیں اگلے حصے میں چاہوں گا تھوڑی سی دیر آپ کے ساتھ ضرور رہوں، کیونکہ میں جو دوسری کتابیں آئیں ان کے حوالے سے بھی آپ کی رائے لوں گا، اور انشاءاللہ اس کے مصنفین بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ نجمہ عثمان آپا، آپ کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گی اسلام چینل اردو اور بزم سخن کے حوالے سے؟ مبارکباد بزم سخن اور اس کی تمام ٹیم کو، اللہ کرے آپ کا یہ کام جاری و ساری رہے اسی طرح۔ بہت شکریہ۔ اب آپ نے کتابیں دیکھیں، ہمارے پاس بہت فرمائشیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ، اور جس طرح کی ایک عمومی رائے بنی ہے اس کتاب کے حوالے سے، لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان تک یہ کتاب پہنچے، کیونکہ یہ کتاب دل ہے، اور کتاب دل ہر درد مند دل رکھنے والے کو چاہیے۔
تو آپ نے ہم تک پہنچانی ہے اور ہم انشاءاللہ آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ نجمہ آپا آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ ہم آپ کا، آپ سے بات بھی بہت کرتے شکریہ رہیں گے سہیل. اور کتاب بھی پہنچتے گی. عقیل دانی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوستو ہوتا کیا ہے کہ کتاب سے واقعی یہ بات بالکل عقیل دانی صاحب نے 16 نے درست بات کہی کہ آج کل اتنے گیجٹس، اتنی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز، اتنی چیزیں موجود ہیں، کتاب کون پڑھے گا، کتاب کس کو پڑھی جاتی ہے. لیکن آپ یقین کریں آج بھی جو صفحات الٹنے کا اور پلٹنے کا جو مزہ ہے اور اس کے اندر اور تازہ نئی کتاب میں سے جو خوشبو آتی ہے نا، وہ ایک الگ لطف دیتی ہے. کوشش کریں کہ کتاب، کچھ نہ کوئی کتاب ضرور رکھیں پاس میں. اردو انگریزی اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن کم سے کم ایک کتاب ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے جو آپ تک پڑھے، آپ سے جڑے، آپ کو وہ دوسری جہانوں کی سیر کراتی ہے. جس حوالے سے بھی کوئی کتاب ہوتی ہے، ابھی مفتی عبدالوہاب صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ تاریخ کی مختلف کتابوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اس پر ہم نے بہت اچھی گفتگو کی. دوران سفر ہم بہت باتیں کرتے ہیں، بہت علمی ڈسکشن ہوتا ہے ہمارا. اس پر بھی انشاءاللہ عقیل دانی صاحب بھی کوئی مضمون لکھیں گے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں اس پہ کچھ لکھوں گا. تو کتاب سے رشتہ ضرور جوڑنا ہے. کتاب وہ چیز ہے جو ہمیں نئی جہانوں کی تو سیر کراتی ہے، ہمارا جو تجربہ بڑھتا ہے، جو ہمارا ایکسپیرینس بڑھتا ہے، جو ہمیں اس سے الفاظ ملتے ہیں، وہ کہیں اور سے نہیں ملتے. تو ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے. آج بڑی ایک غیر رسمی سی گفتگو چل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کتاب سے رشتہ جوڑا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کتاب پڑھی جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کتاب پہنچائی جائے اور کتاب لکھی جائے. اسی پہ بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ بزم سخن برطانیہ کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر عقیل دانی صاحب بھی موجود ہیں. اس سے پہلے حصے میں محترمہ نجمہ عثمان صاحبہ یہاں موجود تھیں، جن کی کتاب دل پر ہم نے بہت سیر حاصل گفتگو بھی کی. ابھی پچھلے دنوں اس پہ پروگرام بھی کیا ہے، وہ کتاب بھی ہمارے درمیان موجود ہے. لیکن اس تقریبات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ موسم دل نشی مدینے میں سے شروع ہوا تھا، اور یہ کتاب تھی ٹیپو ارسل کی، جسے کیونکہ بہرحال نعت کی کتاب تھی، ویسے ہی مسلمانوں کو ہاتھوں ہاتھ لینی چاہیے، لیکن یہ تو ایسی لی گئی یہ کتاب، ماشاءاللہ اس قدر شاندار اس کی تقریب رونمائی ہوئی، اتنا اچھا پروگرام ہوا، اور اس کتاب کی نعتیں جو ہیں وہ زبان زد عام ہوئیں، لوگ پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ مفتی عبدالوہاب صاحب کے صاحبزادے نے بہت اچھی، عبدالواسع نے بہت اچھے انداز میں وہ نعت پڑھی، کچھ اور لوگوں نے بھی پڑھی، بہت اچھا کام ہوا اس پر. تو میرے دوست آج میرے ساتھ موجود ہیں، ٹیپو ارسل صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سہیل بھائی. ٹیپو بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ سہیل بھائی جو ہے نا وہ اکثر فون کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں، لیکن آج ضروری بات کرنی تھی آپ سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو تقریبات ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، کتابیں رونمائی بھی ہو رہی ہے، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ایک سلسلہ شروع ہوا آپ کی تقریب سے ہی. آپ سے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی جناب، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ محمد افضال جرمنی سے. جی جرمنی سے جناب. جی. کتاب دل میں ہوگی دل کی بات، آہا، دل کی آنکھوں میں ہوگی کوئی خاص بات، واہ، پڑھ کر حاصل کیجئے ثواب، اللہ بیلی. واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب، زبردست. جرمنی سے ہمارے دوست ہمیشہ فون کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. کتابیں انشاءاللہ جیسے کہ اسلام چینل اردو کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کتابیں یہاں پہنچا دیں ہمارے پاس، یا مجھے پہنچا دیں جو بھی کتاب، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں. جی ٹیپو بھائی، آپ سے سلسلہ شروع ہوا 30 جولائی کو، اور ماشاءاللہ ہر مہینے ایک تقریب ہو رہی ہے اور بہت اچھی اچھی کتابیں سامنے آ رہی ہیں. آپ نے پہلا پتھر مارا تھا ماشاءاللہ، کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ سہیل بھائی، کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھا آپ نے پلیٹ فارم جو مہیا کیا ہے، جو ہم جیسے جو لکھاری ہوتے ہیں، جو یعنی کہ اپنا ایک کاوش ہے وہ اپنے ایک عام کاری تک وہ پہنچا سکتے ہیں. تو آج کل چونکہ میڈیا کا یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، تو اس میں کافی فیسلٹی ہو جاتی ہے. اور میں آپ کی تقریبات دیکھی ہیں تو ماشاءاللہ 2-3 تقریبات، آپ بہت اچھی کاوش ہے ماشاءاللہ، جتنی بھی تعریف کی جائے اس کی کم ہے. سارا کریڈٹ آپ کو، بزم سخن کی ٹیم کو جاتا ہے جناب. جی
ہمارے درمیان عقیل دانش صاحب موجود ہیں۔ عقیل دانش صاحب، آپ ابھی تذکرہ کر رہے تھے موسم دل نشیں مدینے میں، کیونکہ وہ نعتیہ کلام ہے، اس میں نعتیں ہیں اور بڑے مختلف انداز میں، آپ کا مضمون بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ نعتیہ کلام کے حوالے سے بات کرنا، یہ کیا غزل کا ہی کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ غزل کے انداز میں ہی نعت لکھنی چاہیے، لکھی جاتی ہے، یا کوئی اور الگ مخصوص انداز ہے اس کا؟ نعت لکھنے کا سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب دل دھڑکے اور آدمی کا احساس اس طرف رجوع ہو جائے تو پھر الفاظ خود بخود اترتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹیپو ارسل نے کیا کمال کیا ہے، آسان زبان میں بالکل جو کچھ بھی سوچا ہے وہ کہہ دیا ہے، کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کر انہوں نے محنت کی ہے زبان پہ اور بیان پہ اور کسی استعارے پہ، لیکن بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قلم ہاتھ میں ہے اور کوئی لکھوا رہا ہے اور وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے ناز کا انداز، اور یہی ہوا ہے اکثر و بیشتر کہ لوگوں نے بہت سادہ الفاظ میں اپنے دل کی حالت اچھا سر، نعت گوئی اثر بھی کرتی ہے لوگوں پر۔ سر جو نعت گوئی ہو رہی ہے ماشاءاللہ 1400 سال سے ہو رہی ہے نعت گوئی، لیکن خاص کر ہم جو ہندوستان پاکستان کی اگر نعت گوئی کی بات کریں، بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں، لیکن یہ ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ عموماً جو عام غزلیں کہنے والے، نظمیں کہنے والے شاعر ہوتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں ایک اضافہ تو کر دیتے ہیں، ایک آدھ نعت لکھ دیتے ہیں، ایک آدھ حمد لکھ دیتے ہیں، لیکن باقاعدہ نعت گوئی کی طرف آنے کا رجحان آپ کیا سمجھتے ہیں، ہے یا کم ہو گیا ہے، یا پہلے زیادہ تھا، یا آگے بڑھ رہا ہے ابھی؟ نہیں، صورت احوال یہ ہے کہ وہ قلی قطب صاحب سے لے کے آج تک ہر شاعر نے نعتیہ کلام لکھا ہے، مذہبی کلام لکھا ہے، انہوں نے سلام لکھے ہیں اور مرثیے لکھے ہیں، سب کچھ، لیکن مستقل ایک صنف ہے جو لوگ وابستہ رہے، ان کے نام صرف گنے چنے ہیں۔ ورنہ جیسے آپ نے ابھی کہا نا، جو بھی آپ شاعری کی کتاب کھول کے دیکھیں، نثر کی کتاب کھول کے دیکھیں، اگر نثر کی کتاب میں نعت نہیں ہوگی تو ایک آدھ شعر ضرور ہوگا، حمدیہ یا نعتیہ۔ اسی طرح شاعری کی کتاب میں تو یقیناً نعت سے شروع کرتے ہیں لوگ۔ اچھا، اس وقت کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا عقیدہ نہیں ہے اسلام پر، اور غیر مسلم بھی جب اپنی کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اس کو روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ بھی حمدیہ کلام لکھتے ہیں یا نعتیہ کلام لکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا اس بات کو، جی بالکل صحیح بڑے بڑے اردو کے شاعر ہیں جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے بھی یہ وتیرہ اختیار کیا ہے، اور اس طرح کی روایت بھی چل رہی ہے اور عقیدت کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، میں ٹیپو بھائی سے سوال پوچھوں گا۔ ٹیپو بھائی، آپ نے ماشاءاللہ آپ نے زیارت کی ہوگی، آپ عمرے پہ یا حج پہ گئے ہوں گے آپ پہلے کبھی؟ جی ماشاءاللہ آپ جا چکے ہیں۔ تو اب میں تھوڑا سا آپ سے کچھ ملا جولا سوال پوچھتا ہوں۔ یہ کتاب دل کتاب آئی نجمہ عثمان صاحبہ کی، جو حج کی رودات سے متعلق تھی، اس کے حوالے سے تھی، رودات سفر تھی، پورا انہوں نے اپنا بیان کیا۔ آپ کی کتاب آئی جو نعتیہ کلام تھا، نعت کے حوالے سے تھا، آپ نے ان علاقوں کا وزٹ بھی کیا ہے، آپ گئے ہیں ماشاءاللہ، مقدس مقامات کی زیارت بھی کی ہے، حج اور عمرہ بھی آپ نے کیا ہے۔ تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے، کیا یہ کیفیت آپ پر وہاں بھی طاری ہوئی تھی نعت کہنے کی، یا یہ آنے کے بعد جیسے نجمہ عثمان صاحبہ نے پوری رودات لکھی ہے، آپ پر اس طرح کوئی کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے نعت لکھی؟ جی بہت اچھا سوال ہے سہیل بھائی۔ ظاہر ہے ہمارے دل دھڑکتے ہیں بحیثیت مسلمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہر مسلمان کے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو میں جب عمرے سے پہلے تو ایک بہت ایک کھینچ ہوتی تھی کہ میں نے جانا ہے، اس میں ان نعتوں میں کافی ایک تڑپ آپ کو نظر آئے گی کہ شہر نبی جاننا، روضہ رسول دیکھنا اور زیارت کرنا، اس طرح۔ تو پھر جب آپ یقین کریں، جب میں جہاز میں تھا تو یہاں سے لنڈن ہیتھرو سے جب احرام باندھ کے، تو اس وقت ایک ڈفرنٹ سی ایک کیفیت تھی کہ میں جس خواب کو دیکھا تھا کہ آج میں اس خواب کی تعبیر ہے، تو اسی جہاز میں پھر ایک نعت میں نے جو کمپلیٹ تو نہیں کی، آپ یہ کہیں کہ 5-6 شعر لکھے جو روضہ رسول کے سامنے جا کے میں نے کمپلیٹ کی، 2 نعتیں ادھر۔ تو وہ ظاہر ہے وہاں پہ ایک ماحول ہی ہوتا ہے، وہاں پہ تو انسان کہتے ہیں کہ، اور واقعی جو کہتے ہیں کہ سکون، میری نعتوں میں میں نے جو 2-4-5-6 نعتوں میں نے سکون کی بات کی تھی، تو آپ جا کے اس کو فیل کرتے ہیں کہ اتنا سکون بسا ہوا ہے۔ تو بلکہ میں ایک پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے ماموں نے بتایا تھا کہ اس شہر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو پسینہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ گرنے نہیں دیا. کیا بات ہے. تو وہ معلق ہے، تو وہ صدیوں سے وہ اس کی خوشبو بسی ہے، جو کہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ صاحب دل اور صاحب نظر جو اس کو محسوس کر سکتا، عام بندہ محسوس نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھی بات کہی آپ نے. آپ نے اسی طرح جس طرح آپ نعتیں لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ آگے بھی لکھ رہے ہیں انشاءاللہ، آگے بھی کتابیں آتی رہیں گی. اور میرا خیال ہے کوئی کسی کتاب پہ کام ہو رہا ہے، کسی نعتیہ یا کسی اور کتاب پہ؟ جی سہیل بھائی، میں 2 بکس پہ کام کر رہا ہوں. ایک نعتیہ مجموعہ کلام ہی ہے، اس کا نام بھی انشاءاللہ میں بھی فائنل کروں گا. اس میں تقریباً میرے پاس 40 نعت ہو چکی ہیں. یہ جو موسم دل نشیں مدینے میں، اس میں 67 نعت ہیں ماشاءاللہ. تو تقریباً نیکسٹ کتاب میں چاہتا ہوں کہ تقریباً 80 کے قریب میں نعتیں اس میں، کیونکہ وہ بڑی بھی نہیں ہونی چاہیے، قاری ایک وقت میں مکمل کر لے. اور دوسرا جو ہے میرا مجموعہ کلام ہے، وہ کافی، آپ کو تو پتہ ہے وہ میں مزاحیہ بھی لکھتا ہوں. جی جی جی. تو وہ جو ہے پہلی جو تھی معاف ہی رکھیے گا، بالکل جو جی وہ آپ کے ہی پلیٹ فارم سے میرے خیال میں اس کو انٹروڈیوس کیا تھا، اور جو اس پہ بھی میں کام کر رہا ہوں. جو دوسری مزاحیہ میری بک ہے، برا نہ مانیں آپ. ہاں نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں ٹیپو بھائی. آپ کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ اسی طرح کلام اپنا لکھتے رہیں، اسی طرح آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے رہیں، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ نبی کی محبت سے سرشار ہو کے کر رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے. تو اس میں ضروری ہے کہ ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں. آپ نعتیں لکھیں، آپ اپنی کلام پیش کریں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم تقریبات کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ ٹیپو ارسل صاحب آپ کا ہماری اس پروگرام میں آنے کا. عقیل دانی صاحب، بالکل آخر میں آپ سے کچھ ایک سوال پوچھوں گا اور پھر آپ سے بھی رخصت لوں گا، کیونکہ میں اسٹوڈیو میں پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کروں گا. کہ اب کتاب تقریبات ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، آپ سیٹسفائیڈ ہے؟ کیونکہ آپ کا سیٹسفائی ہونا بڑا ضروری ہے بزم سخن کے لیے. جی آپ جس طریقے سے، جس محنت سے ان تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں سہیل جی، وہ نہ صرف میرے لیے بلکہ لفظ سے، حرف سے، کتاب سے ہر محبت کرنے والے کے دل پر نقش ہے وہ. اور یہ ایسی صورت ہے یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے لوگوں کو اس طرح کی محفلیں سجانے کی. جی یہ وہ جو ہے نا مشہور فارسی کا کہ دانا بخشت خدائے بخشندہ، جب تک اللہ کی طرف سے آدمی کی مدد نہ ہو، ہدایت نہ ہو، تو بہت مشکل ہے اس طرح کی محفلیں سجانا، خاص طور سے جن حالات سے پچھلے 2 سال سے ہم لوگ گزرے ہیں. اس میں ہمت کرنا اور اس طرح لوگوں کو جمع کرنا اور ان کی حفاظت کا بھی اہتمام کرنا، یہ بڑی کام کی چیز تھی، بڑی محنت کی بات ہے. اور آپ نے ان تمام تینوں تقریبات میں اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ صحت بھی ہونی چاہیے، حفظان صحت کے اصول بھی ہونے چاہیے، اور لوگوں کا اجتماع بھی ہونا چاہیے، اور کتابوں سے محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. تو اس طرح کی تقریبیں سجاتے رہیں آپ. اور ایک مرتبہ پھر میں شکر گزار ہوں اسلام چینل کا کہ انہوں نے اپنی شروعات کے ساتھ ہی اردو کی جس طرح محبت سے پذیرائی کی ہے، اور جس طرح اردو لفظ کو عام کیا ہے، وہ انہی کا حصہ ہے. اور جب اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی اردو کے حوالے سے، تو اس میں ایک بہت روشن اور نمایاں نام اسلام چینل اردو کا بھی ہوگا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. دوستو آج ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ برطانیہ میں اردو ایک جائزہ، اس حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے، الحمدللہ بزم سخن بھی کر رہی، اور بہت سی دوسری تنظیمیں بھی جب سے کووڈ ختم ہوا ہے اس کے بعد سے الحمدللہ اپنے پروگرامز بھی کر رہے ہیں، اور اسی کے ذریعے فروغ ہوگا. دیکھیں مل بیٹھنے کا بہانہ ہوتا ہے ایک تقریب، جہاں سے انسان اپنی پریشانیاں، دکھ، غم دور کر دیتا ہے، کتاب سے دوستی جڑتی ہے، علم و ادب سے بات ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. دوستو ہم نے کوشش کریں گے کہ اس اگلے حصے میں ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. یہ ہمارے اسٹوڈیو میں الحمدللہ موجود ہے. آپ ان سے پہلے بھی ملاقات کر چکے ہیں، بڑی جانی مانی شخصیت ہیں. ان کا ویسے تو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں تو کچھ اور ہے، یہ وکیل ہیں پیشے کے لحاظ سے اور وکالت کرتے ہیں، لیکن ان کی شاعری جو ہے وہ بھی کسی بہت بڑے کمال سے کم نہیں ہے. وکالت میں بھی کمال دکھاتے ہیں، شاعری میں بھی کمال دکھاتے ہیں. کئی ان کی کتابیں بھی آ چکی ہیں. بہت اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، بہت سادہ اور سہل ان کا کلام ہوتا ہے. میرے بہت ہی اچھے دوست انجم شہزاد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم.
انجم بھائی آج ہم گفتگو کر رہے تھے مختلف ایشوز پہ، تو ہم نے کہا پہلے اس گفتگو کو سمیٹ لے، بات کریں، پھر آپ کو بھی محفل میں شامل کریں گے۔ گفتگو یہ تھی کہ جو برطانیہ میں جب سے کووڈ ختم ہوا ہے، تقریبات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مختلف جگہوں مختلف تقریبات ہو رہی ہیں، ہم نے بھی پچھلے 3 مہینے میں 3 ایونٹ کر لیے الحمدللہ اللہ کے شکر سے۔ تو یہ اب کتاب پہنچ رہی ہے لوگوں تک، کتابیں بھی آ رہی ہیں، لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب بہت ضروری ہے کووڈ کے بعد اس طرح کی تقریبات کا انعقاد، یا چلنے دو، آن لائن چل رہا ہے معاملہ، چلنے دو، کوئی بات نہیں؟ دیکھیں آن لائن تو چل رہا ہے لیکن آن لائن اتنا افیکٹو نہیں ہے، تو میرے خیال میں تقریبات ہونی چاہیے، کتابیں آنی چاہیے، اور تقریب رونمائی ہو یا ویسے مشاعرہ ہو تو کام یہ آگے بڑھنا چاہیے جیسے پہلے تھا۔ تو ایک لحاظ سے میری سوچ تو یہ ہے کہ 2 سال میں اردو کا کافی نقصان ہوا ہے، جس طرح باقی کاموں میں ہوا ہے، تو ہماری جو پیشہ ورانہ چیزیں ان میں بھی ہوا ہے، گھر کی زندگی میں، باہر کے کام، سب چیزیں افیکٹڈ ہیں، تو اس میں شاعری بھی اسی طرح افیکٹڈ ہے۔ مطلب تقریبات تو ظاہر ہے خوشیاں بانٹنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں جمع ہو، شعر پہ بات ہو، ادب پہ بات ہو، مختلف تقریبات میں گفتگو، تو ایک دوسرے سے غم ہلکا ہوتا ہے، اور آپ پریشانیاں 2 سال رہی، بہت رہا، مسئلے مسائل رہے۔ اچھا انجم بھائی، ہم چاہیں گے کہ بلا کسی تاخیر کے آپ سے، کیونکہ 2 سال سے ہم نے کچھ سنا نہیں ہے، تو آپ سے کلام بھی سنیں، اور آپ کا بہترین کلام منتظر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا کلام سنیں۔ میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا آپ کی کچھ چیزیں ماشاءاللہ آتی جاتی رہتی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین تک بھی کوئی کلام پہنچے آپ کا۔ جی ضرور ضرور، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ دوستوں کیا ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے کلام کو پیش کریں، دوستوں تک پہنچائیں، لوگوں تک لے کر آئیں، اور ہمارے جتنے شعراء آتے ہیں وہ اپنے بہترین کلام بھی پیش کرتے ہیں۔ جی انجم بھائی۔ جی پہلے ایک قطعہ پیش کرتا ہوں کہ خواب خوبصورت ہیں، خواب خوبصورت ہیں اور ان کی تعبیریں، خواب خوبصورت ہیں اور ان کی تعبیریں، خواب خوبصورت ہیں اور ان کی تعبیریں، واہ، زندگی کے جیسی ہیں زندگی کی تصویریں، واہ 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 واہ، خواب خوبصورت ہیں اور ان کی تعبیریں، زندگی کے جیسی ہیں زندگی کی تصویریں، واہ، اور اپنی اپنی منزل ہے، اپنی اپنی منزل ہے، اپنا اپنا رستہ ہے، بے شک، اپنی اپنی منزل ہے، اپنی اپنی منزل ہے، اپنا اپنا رستہ ہے، اپنے اپنے زندہ ہیں، اپنی اپنی زنجیر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اپنی اپنی منزل ہے، اپنا اپنا رستہ ہے، اور اپنے اپنے زندہ ہیں، اپنی اپنی زنجیر ہیں، واہ، اور خواب خوبصورت ہیں اور ان کی تعبیریں، زندگی کے جیسی ہیں زندگی کی تصویریں۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ میں چاہوں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، کیونکہ خواب واقعی بہت خوبصورت ہیں، جس طرح کی آپ کی غزلیں اور نظمیں خوبصورت ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ تو ایک اور قطعہ پیش کرتا ہوں کہ سنبھال رکھی ہے تیری یادیں، سنبھال رکھی ہے تیری فوٹو، تمہاری یادیں، سنبھال رکھی ہے، سنبھال رکھی ہے تیری فوٹو، تمہاری یادیں، لمس تیرا، تمہاری خوشبو، کیا بات ہے، تمہاری باتیں، واہ، سنبھال رکھی ہے تیری فوٹوز، تمہاری یادیں، لمس تیرا، تمہاری خوشبو، تمہاری باتیں، واہ، تمہارا کمرہ، تمہارا بستر، تمہارے کپڑے، تمہارے موسم، خیال تیرا، واہ، تمہاری راتیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، آپ نے تو پورا ماشاءاللہ سنبھال رکھا ہے چیزوں کو، کیا بات ہے، بہت خوب، زبردست زبردست۔ انجم بھائی، آپ ماشاءاللہ جس انداز سے کہہ رہے ہیں، جو آپ کی خاص ایک روایتی شاعری کا رنگ ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مطلب ہم عموماً اب دیکھ رہے ہیں، اب بہت تغیرات آ رہے ہیں شاعری میں بھی نا، بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، لوگ حالات سے متاثر ہو کر، وقت کی ضرورت سمجھ کے، مطلب میں تو اب یہ دیکھتا ہوں کہ ہر موقع پر ایک غزل ضرور لگنی چاہیے، نہیں تو شاید ہم پیچھے رہ جائیں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ اپنا کام ایک لگے بندے رفتار سے، اپنے حساب سے بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں، تو آپ اس بھیڑ چال میں شامل نہیں ہوتے؟ نہیں، میں اس طرح بیٹھ کے سوچ کے تو اس طرح میں نہیں لکھتا، تو حالات کے مطابق تجربات ہیں، تو شاعری میرے سامنے تو ایک دکھ کا یا ایک اپنے تجربے کا نام ہے، تو اس سے جب گزرتا ہوں تو پھر لکھتا ہوں، اور لکھتا تبھی ہوں جب کوئی چیز اس کا نزول ہو۔ ایسے بیٹھ کے کبھی بھی کوئی شاعری، کوئی قطعی غزل یا اس طرح کی واقعاتی یا موضوعاتی اس طرح کی بات بہت کم میں نے لکھی ہیں۔ جی آپ کچھ اور پیش کریں، میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں، ہمارے ہاں
ہمارے سوالات بھی آ رہے ہیں، تو ایک سوال ہمارے لیے آیا ہے کہ آپ کیا بچپن سے مطلب اسی طرح شعر و شاعری کر رہے ہیں؟ حالانکہ بڑا گھسا پڑا سوال ہے، لیکن میں نے کہا چلا آپ سے پوچھ لوں. بچپن سے تو میں 1981-82 سے کر رہا ہوں، جب میں اسکول میں تھا. اچھا اچھا اچھا. تو دیٹ واز لیاری کوارٹرز کراچی. اچھا اچھا. لیاری کے ایریا میں ادھر ہم رہتے تھے. اچھا بڑا فروغ تھا جناب، بڑا علم و ادب کا زور تھا لیاری میں. پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ایک دور میں تو بڑا زور تھا. اب تو وہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں بڑی ادبی تنظیمیں ہوا کرتی تھیں. کھیلوں کی تنظیمیں تو خیر اب بھی ہیں شاید، لیکن ادبی تنظیمیں بڑی بڑی تھیں. حالانکہ وہاں ٹیکنیکلی کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالصتاً اردو ایریا نہیں تھا، وہ مکرانی زیادہ مکرانی بلوچ تھی، لیکن وہ بڑی اچھی کوشش کرتے تھے جناب اردو کرتے. تو آپ کا کیسا رہا وہاں پہ، کیسا وقت؟ بہت اچھا. میرے ٹیچرز جو تھے، میرے ایک بلوچ ٹیچر تھے سرتاج، انہوں نے بڑی مدد کی. حالانکہ وہ پڑھاتے ہمیں سندھی تھے، لیکن اردو میں بھی بڑی انہوں نے. ایک پٹھان ہمارے استاد ہوتے تھے، تو ان کو جب پتہ لگا سے اس زمانے میں تو فون نہیں تھے، تو ہم لکھتے تھے تو وہ دیکھ لیتے تھے اور کہتے تھے یار سناؤ. اچھا. شوق اساتذہ کی آپ کو تلقین اور حوصلہ افزائی بڑی ہمیشہ رہی ہے. جی کیا پیش کریں گے؟ تو ایک غزل ہے پرانی، لیکن نام پیش کرتا ہوں کہ سب مسجد مندر بت خانے. واہ. سب مسجد مندر بت خانے، انسان کی سوچ کے پیمانے. واہ 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 واہ. سب مسجد دریا کو کوزے میں بند کر دیا. واہ. سب مسجد مندر بت خانے، انسان کی سوچ کے پیمانے. واہ. اور یہ شہر کے جنگل ہو جیسے، یہ شہر کے جنگل ہو جیسے، جی ایسے لگا ہے گھبرانے. یہ شہر کے جنگل ہو جیسے، جی ایسے لگا ہے گھبرانے. کس موسم کا آغاز ہوا. واہ. کس موسم کا آغاز ہوا، سب پھول لگے ہیں مرجانے. تو اس کو کووڈ سے لے لیں آپ. پھر پڑھیے گا. واہ واہ. کس موسم کا آغاز ہوا، سب پھول لگے ہیں مرجانے. اور جو حرص و ہوا کا بندہ ہو، جو حرص و ہوا کا بندہ ہو، وہ عشق کی عظمت کیا جانے. جو حرص و ہوا کا، جو حرص و ہوس کا بندہ ہو، وہ عشق کی عظمت کیا جانے. اور آپ کے لیے شعر کہ آنکھوں سے ذرا سی بھول ہوئی. واہ. آنکھوں سے ذرا سی بھول ہوئی. آنکھوں سے ذرا سی بھول ہوئی، لوگوں نے بنائے افسانے. واہ واہ واہ. آنکھوں سے ذرا سی بھول ہوئی، لوگوں نے بنائے افسانے. اور حالات کے گردش تھمنے لگی. واہ. گردش میں جو آئے پیمانے. حالات کی گردش تھمنے لگی. واہ. گردش میں جو آئے پیمانے. واہ کیا بات ہے. اور سب مسجد مندر بت خانے، انسان کی سوچ کے پیمانے. واہ بہت خوب، زبردست کلام ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ سلسلہ چلتا رہے، کچھ اور چیزیں سن لیں، پھر ہم آگے بڑھتے رہیں گے. جی ضرور. ایک اور غزل ہے، یہ تازہ تو نہیں، تقریباً سال پرانی ہوگی. تو کوئی دیتا صدا تو کیا ہوتا. واہ. کوئی دیتا صدا تو کیا ہوتا. کوئی دیتا صدا تو کیا ہوتا، مانگ لیتا دعا تو کیا ہوتا. کتنی سادگی سے کہہ دیا. واہ واہ واہ. کوئی دیتا صدا تو کیا ہوتا، مانگ لیتا دعا تو کیا ہوتا. اور کر بھی لیتا گناہ تو کیا ہوتا. واہ. کر بھی لیتا گناہ تو کیا ہوتا. کر بھی لیتا گناہ تو کیا ہوتا، مل بھی جاتی سزا تو کیا ہوتا. کر بھی لیتا گناہ تو کیا ہوتا، اور مل بھی جاتی سزا تو کیا ہوتا. وہ کر ہی دیتا کوئی دیا روشن. کر ہی دیتا کوئی دیا روشن، تیز چلتی ہوا تو کیا ہوتا. کر ہی دیتا کوئی دیا روشن، تیز چلتی ہوا تو کیا ہوتا. اور کوئی سجدہ نہیں کیا لیکن، کوئی سجدہ نہیں کیا لیکن، کر بھی لیتا ادا تو کیا ہوتا. واہ واہ واہ. کہ کوئی سجدہ نہیں کیا لیکن، کر بھی لیتا ادا تو کیا ہوتا. اور کوئی مانگی نہیں دعا ورنہ، کوئی مانگی نہیں دعا ورنہ، ٹل بھی جاتی بلا تو کیا ہوتا. کوئی مانگی نہیں دعا ورنہ، ٹل بھی جاتی بلا تو کیا ہوتا. اور کوئی دیتا صدا تو کیا ہوتا، مانگ لیتا دعا تو کیا ہوتا.
واہ بہت خوب. اچھا انجم بھائی, آپ کیونکہ بائی پروفیشن آپ ایک سالسٹر ہیں, آپ ایک فرم چلاتے ہیں, آپ اس کے پرنسپل ہیں, تو ایک بالکل ڈفرینٹ فیلڈ لگتی ہے آپ کو, یا شاعری اور وکالت کے درمیان؟ میں خود کیونکہ اس سے کہیں نہ کہیں منسلک ہوں تو مجھے عجیب سا لگتا ہے, لیکن بہرحال ایک کالر بھی ہے, کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو جی کون سا بات کریں؟ یوسف ابراہیم بات کر رہا ہوں لندن سے. آہا کیا بات ہے, کسی اور کو یاد کیا ہوتا, کوئی اور دعا مانگی ہوتی تو قبول ہو جاتی. کیا بات ہے یوسف بھائی, کیسا مزاج ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. السلام علیکم. خوبصورت شخصیت کو آپ نے بٹھائے ہوئے وہاں پر, کیا بات ہے. ان کی اتنے بہت پیارے آدمی ہیں انجم شہزاد صاحب, کیا بات ہے. بہت شکریہ. کلام میں نے سنا, ہاں بہت زبردست بہت زبردست. یہ آپ کی جو بزم سخن ہے نا, یہ آپ کو شاباش ہے اور سلام ہے آپ کو سہیل صاحب. کیا بات ہے, آپ بڑی نائن آپ کی ایکٹیویٹیز دکھتی رہتی ہیں, اور یقین جانیے کہ اردو کے لیے, اردو ادب کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہے, بہت عمدہ. یوسف بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, اور آپ بھی شامل ہوتے رہتے ہیں مختلف چیزوں میں, ہم دیکھتے رہتے ہیں. بہت اچھی تقریبات آپ کی ہیں, اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ خالی بزم سخن نہیں, آپ کی تنظیمیں اور بہت سی تنظیمیں, آپ کی جیسے آواز اردو لندن ہے, بہترین تنظیم ماشاءاللہ. آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, اتنا اچھا پروگرام آپ لوگ کر رہے ہیں, اور میرا بہت بہت سلام آپ کے مہمانوں کو, بہت بہت زیادہ. بہت شکریہ یوسف بھائی, انشاءاللہ پھر آپ سے بات بھی ہوگی اور تفصیل سے آپ سے گفتگو کریں گے. ضرور. جی انجم بھائی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے کالرز بھی, دوست بھی آ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں, لیکن وقت ہمارے پاس بڑی قلت ہے, صرف ایک آدھ منٹ رہ گیا. میں چاہوں گا کلام سن لیا جائے اس موقع پر. ایک اور غزل ہے کہ میرے یقین پہ وحشت ہے بدگمانی کی. میرے یقین پہ وحشت ہے بدگمانی کی, قدم جہاں بھی رکھوں گا سنبھلنے والا نہیں. کیا بات ہے, میرے یقین جو تھا یہ پورا شعر تھا. واہ. میرے یقین پہ وحشت ہے بدگمانی کی, قدم جہاں بھی رکھوں گا سنبھلنے والا نہیں. ہم آج مل کے یہ آسیب مار دیتے ہیں. ہم آج مل کے یہ آسیب مار دیتے ہیں, یا ہم آج مل کے یہ آسیب مار دیتے ہیں, یہ خوف خود کو کبھی بھی نگلنے والا نہیں. ہم آج مل کے یہ آسیب مار دیتے ہیں, یہ خوف خود کو کبھی بھی نگلنے والا نہیں. یہ کیسا دشت سا پھیلا ہوا ہے چاروں طرف, یہ کیسا دشت سا پھیلا ہوا ہے چاروں طرف, کسی بھی سمت سے رستہ نکلنے والا نہیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, زبردست. یہ کیسا دشت سا پھیلا ہوا ہے چاروں طرف, واہ, کسی بھی سمت سے رستہ نکلنے والا نہیں. اور گزر گیا ہے جو لمحہ کہاں سے آئے گا, گزر گیا ہے جو لمحہ کہاں سے آئے گا, یہ قافلہ یہاں پھر سے گزرنے والا نہیں. واہ واہ, گزر گیا ہے جو لمحہ کہاں سے آئے گا, کیا بات ہے. یہ قافلہ یہاں پھر سے گزرنے والا نہیں. اور لگائی آگ جو دشمن نے ایسے پھیل گئی, لگائی آگ جو دشمن نے ایسے پھیل گئی, لگائی آگ جو دشمن نے ایسے پھیل گئی, اب اس سے کوئی بھی بچ کر نکلنے والا نہیں. کیا بات ہے انجم بھائی, بہت زبردست, بہت شکریہ. آپ نے اس قلیل وقت میں اس قدر شاندار کلام پیش کیا کہ ہمارے ناظرین بھی حاضرین بھی سب بہت متاثر ہوئے, اور ہم دعا گو ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کا جو ہے نا قلم میں جادو بکھرتا رہے, اور آپ اسی طرح کرتے رہے, اور ہماری تقریب میں بلانے کے لیے بہت شکریہ. بہت شکریہ انجم بھائی, بہت شکریہ, بڑی عنایت. دوستو کوشش یہی تھی کہ آج کی محفل میں کچھ کتاب پہ بات ہو, کچھ اردو پہ بات ہو, کچھ برطانیہ کی تقریبات پہ بات ہو, اور آخر میں ہمارے دوست انجم شہزاد کی شاندار غزلیں بھی سن سکیں. تو الحمدللہ ہم کہاں تک پورا اترے, کہاں تک ہم نے کام کیا, آپ کی آراء کا ہم انتظار بھی کریں گے. آپ کی ای میلز بھی آتی ہیں, آپ کی کالز بھی آتی ہیں, آپ کی واٹس ایپ بھی آتے ہیں, اور آپ کی پوسٹ بھی آتی ہے. کتابیں بھی انشاءاللہ آپ کو مل جایا کریں گی. بہت جلد اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.